دنیا میں ہر وقت تقریباً 10,000 کے قریب طیارے ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور ایک اندازے کے طور پر ایک جہاز میں ایوریج کے مطابق تقریباً 300 مسافر سوار ہوتے ہیں اور اس حساب سے تقریباً 30 لاکھ لوگ ہر وقت جہاز پر سفر کرتے ہیں۔ اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پوری دنیا سے 300 کروڑ افراد ایک دن میں ہوا میں جہاز پر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کروڑوں لوگوں میں صرف کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جہاز میں ہونے والی ایسی چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جنہیں صرف جہاز کے عملے اور خصوصاً ایئر ہوسٹس تک محدود رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے راز بتانے جا رہے ہیں جن کو صرف راز ہی رکھا جاتا ہے اور شاید یہ راز آپ کو اب تک معلوم نہ ہو، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، دنیا میں دوسری چیزوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ جہاز کے مینیو میں بھی اچھی خاصی ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ پہلے جہاز کے مسافروں کو مینیو میں صرف 1 یا 2 کھانے دیے جاتے تھے، لیکن اب بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جو اپنے مینیو میں تقریباً 15 قسم کی ڈشز تیار کرتی ہیں تاکہ مسافروں کو بہترین سفر کے ساتھ ساتھ ان کا پسندیدہ کھانا مہیا کیا جا سکے۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ نہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ کو ایک طرح کا کھانا نہیں دیا جاتا۔ دونوں پائلٹس کو الگ الگ طرح کا کھانا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ بہت خاص ہے اور پائلٹس کے ساتھ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی کھانا کھانے سے طبیعت خراب ہو جائے تو دوسرا پائلٹ جہاز کو سنبھال سکے۔ اسی طرح دوران پرواز اگر کسی شخص کی موت ہو جائے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں دوستو، جہاز کا عملہ کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ اس شخص کی لاش کو سیٹ پر کچھ اس انداز سے سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ باقی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شخص سو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک لاش ہوتی ہے۔ اس لیے اگلی مرتبہ جب بھی آپ جہاز کا سفر کریں تو پہلے یہ تصدیق کر لیں کہ ساتھ والا بندہ واقعی سو رہا ہے۔ دوستو، جب ایک جہاز پرواز کر رہا ہوتا ہے تو 300 لوگوں کی زندگیاں ڈائریکٹ وے اور تقریباً 3000 لوگوں کی زندگیاں انڈائریکٹ وے میں جہاز کے پائلٹس کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ اور اگر اڑتے جہاز میں پائلٹ سو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے زیادہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس بات کا پائلٹس نے اعتراف بھی کیا ہے کہ لمبے سفر کے دوران انہیں بھی نیند آ جاتی ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو ساتھی پائلٹس کو بھی سویا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ایئر ہوسٹس کو بھی معلوم ہوتی ہیں کہ جہاز کے پائلٹس کاکپٹ میں نیند کے مزے لے رہے ہیں اور جہاز آٹو موڈ پر اڑ رہا ہے۔ عام طور پر مائیں چھوٹے بچوں کو باتھ روم خود لے کر جاتی ہیں، لیکن اگر بچہ کسی طرح خود ہی باتھ روم چلا جائے اور اندر سے دروازہ لاک ہو جائے اور بچہ باتھ روم میں پھنس جائے تو کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ یقینی طور پر دروازہ توڑ تو سکتے نہیں کیونکہ یہ جہاز ہے، اس لیے اس کا حل بھی جہاز میں موجود ہے۔ باتھ روم کے دروازے پر آکیپائیڈ کا سائن بنا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک ایمرجنسی بٹن لگا ہوتا ہے جس کو اگر دبایا جائے تو دروازہ باہر سے کھل جاتا ہے، لیکن اس بٹن کے بارے میں صرف ایئر ہوسٹس کو ہی معلوم ہوتا ہے اور اس کا استعمال صرف ایمرجنسی کے وقت کیا جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 7 سے 8 گھنٹوں کے سفر میں نیند آ جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن جب سفر 20 گھنٹوں کا یا اس سے زیادہ کا ہو تو نیند آنا لازمی بات ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دوران ایئر ہوسٹس اور پائلٹ کیا کرتے ہیں؟ تو دوستو، فلائٹ اٹینڈنٹس کے لیے بھی جہاز میں الگ سے کیبن بنائے جاتے ہیں جہاں جہاز کا عملہ جا کر آرام کر سکتا ہے۔ ویسے تو ایئر لائنز کی سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے اور کسی انسان کے لیے جہاز میں اسلحہ یا کوئی نقصان دہ چیز لے جانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی انسان کسی طرح اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز لے جائے تو بھی جہاز کو ہائی جیک کرنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں جہاز کے اندر 1 یا 2 کمانڈوز کو جہاز کی سیکیورٹی کے لیے مسافروں کی شکل میں بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ اگر دوران پرواز کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو اسے وہیں پر ہی نپٹایا جا سکے۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کمانڈوز کا جہاز کے عملے یہاں تک کہ ایئر ہوسٹس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جہاز کی سیکیورٹی کے لیے ہیں یا مسافر۔ ان کمانڈوز کو ایئر مارشل سروس کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگ جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا اور یقیناً اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ جہاز کی چھت پر ایک ٹرائنگل نما نشان بنا ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے جہاز کے پروں کا مکمل ویو لیا جاتا ہے اور یہ نشانی مسافروں کے لیے نہیں بلکہ جہاز کے پائلٹس کے لیے بنائی جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے جہاز کے پروں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس جگہ سے جہاز کے پروں کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اڑتے جہاز کے پروں کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو اس جہاز میں موجود اس ٹرائنگل کو تلاش کریں اور وہاں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، امریکہ کی ایئر لائنز کے قوانین کے مطابق جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹ کی سیٹ کے پیچھے ایک کلہاڑی ضرور رکھی جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاز میں کلہاڑی کا کیا کام؟ تو دوستو، اگر کسی وجہ سے جہاز میں کوئی مسئلہ بن جائے
और दरवाजा ना खुल रहा हो तो पायलट इस कुल्हाड़ी की मदद से जहाज को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है। दोस्तों, जहाज में मिलने वाली हर चीज साफ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इस चीज को बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कंबल जहाज में आपको दिया जाता है वो महीने या हफ्ते में सिर्फ एक बार ही धोया जाता है और आपके इस्तेमाल से पहले बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हर जहाज में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है। इस ब्लैक बॉक्स का नाम तो ब्लैक बॉक्स ही होता है, लेकिन इस बॉक्स का रंग ऑरेंज कलर का होता है और इस बॉक्स में जहाज में होने वाले तमाम वाकयात रिकॉर्ड होते रहते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता जहाज क्रैश हो जाता है तो जहाज में लगे इस बॉक्स से जहाज के मुतालिक तमाम मालूमात ली जा सकती है। और इस बॉक्स का रंग ऑरेंज इसलिए होता है ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद इस बॉक्स को आसानी से तलाश किया जा सके। दोस्तों, आमतौर पर सोचा जाता है कि जहाज की माइलेज एक गाड़ी के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह एक जहाज फ्यूल इस्तेमाल करता है। बोइंग 747 1 गैलन फ्यूल यानी 4 लीटर फ्यूल से 2 माइल का सफर तय करता है, जबकि एक गाड़ी 1 गैलन फ्यूल से 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। तो जहाज की माइलेज कैसे ज्यादा हुई? इसकी वजह यह है कि एक गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग सफर करते हैं, जबकि जहाज में 300 से लेकर 700 लोग बैठ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जहाज की माइलेज गाड़ी के मुकाबले में बहुत कम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहाज का रंग सफेद क्यों रखा जाता है? इसके बारे में बहुत सारी वजूहत बताई जाती हैं, लेकिन सबसे अहम वजूहत यह बताई जाती है कि यह रंग जहाज को सूरज की तेज छांव से बचाता है और हवाई जहाज को अपना टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। और इस रंग की वजह से जहाज को आसमान पर आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थे वो तमाम हकायक जो आमतौर पर एयर होस्टेस हमें नहीं बताती और ना ही हमें मालूम होते हैं। इसलिए हमने आज की इस वीडियो में बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। अब अगली दफा जब भी आप जहाज में सफर करें तो इन चीजों को जरूर नोट कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।